ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. محترم بھائیو، عزیز بزرگ اور دوستو، امت اسلامیہ پر 4 ایسی بڑی مصیبتیں آئی ہیں کہ امت اسلامیہ آج تک اس کے اثرات سے باہر نہیں آئی. تاریخ کے اوراق میں جب اس سانحے کو پڑھا جاتا ہے اور اس کی تفصیل سمجھی جاتی ہے تو بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتی ہے. ان میں سے پہلا سانحہ سقوط خلافت عباسیہ ہے، جسے ہم سقوط بغداد کہتے ہیں. 656 ہجری میں مسلمانوں کی جو خلافت تھی ہلاکو خان کے ہاتھوں ساری تباہ و برباد ہو گئی. بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، جسے عروس البلاد کہا جاتا تھا، جس کی تہذیب اور ثقافت پوری دنیا میں مشہور تھی، اور جہاں پہ بیٹھا ایک خلیفہ جیسا بھی تھا، کمزور تھا، نکما تھا، بے بس تھا، لاچار تھا، بیچارہ تھا، وہ جیسا بھی تھا، پوری دنیا میں اسلامی حکومت جہاں جہاں پر تھی اس کے نام کا سکہ چلتا تھا. جہاں جہاں خطبہ جمعہ ہوتا، عید کا خطبہ ہوتا، وہاں وہاں پہ اس کا نام لیا جاتا، اس کے لیے دعائیں کی جاتی. یہ بہت بڑا سانحہ ہے. اور دوسرا سانحہ 892 ہجری میں سقوط غرناطہ، یہ جو اسپین، جسے اندلس کہا جاتا ہے عربی میں، اور موجودہ دور میں اسے اسپین کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے 4-5 صدیاں وہاں پہ حکومت کی، بڑی شان و شوکت کے ساتھ. الحمرا، قرطبہ، غرناطہ، اشبیلا، تلیلہ، وہ جہاں طارق بن زیاد نے کشتیاں جلائیں اور اپنے مجاہدین کو 10,000 کے قریب لوگوں کو لاکھوں فوجیوں سے لڑایا اور یوں اندلس فتح کیا، جس کے ذریعے سے مغرب کے اندر علم کی، عمل کی، فکر کی روشنی پھیلی. اس کی تاریخ پڑھیں، انتہائی دل سوز، انتہائی غمگین. اور کسی شاعر نے کہا تھا 2 ہی لمحے مجھ پہ گراں گزرے ہیں، ایک تیرے آنے سے پہلے، ایک تیرے جانے کے بعد. یہ خلافتوں کا گرنا بھی ایسا ہی ہے. جب مسلمان حکومتیں فتح کرتے تھے، بادشاہ بن کے جاتے تھے، تو ان کی عظمتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا.
اور جب ان ملکوں کو ان سے چھینا جاتا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جاتا تھا، جو ذلت آمیز سلوک کیا جاتا تھا، وہ بھی ناقابل برداشت ہوا کرتا تھا۔ مسلمان فاتح کی شکل میں جب جاتے تھے سب کو تحفظ دیتے تھے، لیکن ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تو 20 لاکھ مسلمانوں کو شام سے پہلے ذبح کر دیا تھا۔ اور اسپین میں جب ملکہ ایزابیلا اور اس کے شوہر نے عبداللہ الآخر سے غرناطہ کی چابیاں وصول کی تو وہاں پر ایسا بہیمانہ قتل، سفاکانہ قتل ہوا کہ آج اسپین کے اندر ایک بھی مسلمان موجود نہیں ہے۔ مسلمانوں کی مسجدیں، منبر خاموش ہو گئے، صدیوں تک وہاں آذان نہیں گونجی، اور مسجد قرطبہ جو ہو بہو مسجد نبوی کی تصویر ہے، سعودی گورنمنٹ نے مسجد نبوی جو ساری بنائی ہے وہ مسجد قرطبہ کی طرز پہ بنائی ہے، اسی کی یاد میں بنائی ہے۔ صدیوں تک وہاں آذان نہیں گونجی۔ ایک علامہ اقبال تھے جس نے صدیوں بعد وہاں جا کے 2 رکعت ادا کی، اور دوسرا ملک سعود جب بادشاہ تھا، سعودی بادشاہ، جب یہ وہاں پر گیا ہے اسپین میں تو اس نے وہاں پہ زبردستی اذان دے کے وہاں پہ جماعت کروا دی تھی۔ یہ چند ایک لوگ ہیں، یہ مسلمانوں سے یہ بھی چھینا، اس کو پڑھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور پھر تیسرا سانحہ 1924 کا، جب مسلمانوں سے خلافت چھن گئی، خلافت عثمانیہ گر گئی، خلافتیں گرتی تھی، حکومتیں گرتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کوئی نہ کوئی ایسی قیادت، کوئی نہ کوئی ایسا لیڈر کھڑا کر دیتا تھا کہ جو پوری اسلامی قلمرو کا بادشاہ بن جاتا، یا بادشاہ اور سربراہ نہ بنتا، کم از کم وہ اسلام اور اہل اسلام کی امیدوں کا محور و مرکز بن جاتا تھا۔ لوگ مشکلات میں اس کی طرف دیکھتے تھے، اور وہ جیسا تیسا بھی ہوتا تھا، تمام اسلامی مملکت، حکمران سمیت، عوام سمیت اس کا احترام کرتے، اس سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس کی ایک آواز پہ سارے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، اقبال نے کہا تھا ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے تاب خاک کاشغر۔ یہ 56 ملک، یہ 60 ملک، اللہ کی قسم یہ 560 بھی ہو جائے، یہ 5000 بھی ہو جائیں، کبھی بھی اسلام کا وہ دفاع نہیں کر سکتے، اسلام کی وہ خدمت نہیں کر سکتے جو ایک خلیفہ کیا کرتا تھا۔ یہ سانحہ گزرا، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا۔ اپنوں اوروں کی عیاری بھی دیکھ، اپنی کچھ سادگی بھی دیکھ۔ اقبال نے پھر جب یہ 1924 میں کمال عطا ترک ملحد کافر ظالم نے خلیفہ سلطان عبد المجید کو بے دخل کیا، نکالا وہاں سے، تو پورے ہندوستان میں ہنگامے بھی ہوئے، تحریکیں بھی چلی، اور اقبال نے کہا تھا چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا۔ اس ترک نادان نے خلافت کی قبا کو تار تار کر دیا ہے۔ اس کے بعد پاکستان بنا، اللہ کا فضل ہوا۔ یہ 3 سانحے بڑے دلدوز، اور چوتھا سانحہ آج کے دن 1971 میں ہوا، 16 دسمبر کو۔ آج قوم کو اس چیز کا ادراک نہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ یہ 1971 کے اندر کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں۔ وہ جو فیض 1971 کے بعد جب پہلا مشاعرہ پڑھنے گیا بنگلہ دیش کے اندر، اس کو بھی غدار کہا جاتا تھا۔ یہ اس ملک میں اچھا تماشا ہے، جو ملک کی خدمت کرنا چاہے، ملک کا کام کرنا چاہے، اس ملک کو سنبھالنا چاہے، غدار 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 کہو، اس ملک کا بیڑا غرق کر دو۔ اچھا بلا سسٹم چل رہا تھا، اچھی بلی حکومت چل رہی تھی 5-7 سال پہلے، ملک سٹیبل ہو رہا تھا، ادارے کھڑے ہو رہے تھے، قوم کھڑی ہو رہی تھی،
کچھ بیوقوفوں نے غدار 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 کے ایسے نعرے لگائے، اس ملک کا بیڑا غرق ہی ہو گیا۔ اس کو بھی غداری کا الزام لگا کر پھانسی کی سزا دی گئی تھی، بعد میں باہر آ گیا تھا۔ یہ 1971 کے بعد جب بنگلہ دیش گیا ہے نا، اس نے بنگلہ دیش میں مشاہرہ پڑھا، اس غدار نے۔ حبیب جالب کو بھی غدار کہا گیا تھا، حامد میر کے باپ کو بھی غدار کہا جاتا ہے۔ جب حامد میر کو گالی دینی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں وارث میر کا بیٹا ہے، وارث میر غدار ہے۔ یہ کیسے غدار تھے جو اس وقت ان بدماشوں پہ نکتہ چینی کرتے تھے، جو اس ملک کو دولخت کرنا چاہتے تھے، جو کہا کرتے تھے جو ڈھاکہ کے اندر اسمبلی میں گیا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے، جو یہ کہا کرتے تھے ادھر تم ادھر ہم۔ جب ڈھاکہ میں فوجی آپریشن شروع کیے گئے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہم نے زیادتیاں کی، ان کے حقوق غصب کیے، ان کے پٹسن کے پیسے کھائے۔ وہ یہاں کراچی میں آتا تھا تو مجیب الرحمان کہا کرتا تھا کہ مجھے کراچی کی سڑکوں سے بنگلہ دیش کے پٹسن کی بو آتی ہے۔ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے ان کے ساتھ ظلم نہ کرو، جیسے آج ہم کہتے ہیں خدا کے لیے بلوچستان کے ساتھ ظلم کرنا بند کر دو، ان کے حقوق غصب کرنا بند کر دو، سندھیوں پہ ظلم کرنا بند کر دو، خدا کے لیے پختونخوا میں ظلم کرنا بند کر دو، سارا پیسہ پنجاب کے اندر نہ لگاؤ۔ آج ہم اس تباہی کے اندر بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت مجیب الرحمان کا بھی یہی حال نکالا، جو فاطمہ جناح کا سپاہی تھا، قائد اعظم کا سپاہی تھا، اس کو غدار 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 ملک آدھا ہو گیا۔ اس میں غلطیاں بھی تھیں، اس میں زیادتیاں بھی تھیں، اس میں کمیاں کوتاہیاں بھی ہوں گی، لیکن حکومت بہرحال کرنا اسی کا حق بنتا تھا۔ سیٹیں مشرقی پاکستان جیت گیا تھا، مغربی پاکستان کی حکومت ہار گئی تھی، اور اصولی طور پر جب وہ حکمران بنا سیٹیں زیادہ لے گیا، اس نے کہا ڈھاکہ کے اندر آج کے بعد اسمبلی کا اجلاس ہوگا، اور حق بھی اسی کا بنتا تھا، آئینی حق بھی اسی کا تھا، قانونی حق بھی اسی کا تھا، اخلاقی حق بھی اسی کا تھا کہ وہاں پر ہمارے اسمبلی کے ممبران شرکت کرتے۔ یہاں بٹو شہید ہو گیا ہے، ملک کو دولخت کرنے والا شہید ہے، اور ملک کو بچانے کی کوششیں کرنے والا غدار ہے۔ اس نے جب کہا کہ یہاں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے اور یہاں سارے آئے ہمارے پاس، تو ہمارے اس وقت کے جو وزیر بٹو صاحب تھے، کہا جو ڈاکہ جائے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گا۔ ہم نے ان کی بولیوں کا مذاق اڑایا، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ میرے عزیزوں، وہی تکلیف دہ صورتحال امت اسلامیہ پہ، وہی پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے جو سکوت غرناطہ کے بعد ٹوٹے تھے، وہی تکلیف ہوئی جو خلافت عباسیہ کے گرنے کے بعد ہوئی تھی۔ امت اسلامیہ پھر اسی طرح روئی اور مدتوں روئی جیسے خلافت عثمانیہ روئی تھی۔ ہمارے حکمرانوں کا حال دیکھیں، سعودی عرب اتنا رویا، ملک فیصل اتنا رویا، اس نے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 1971 16 دسمبر کو یہ ملک دولخت ہوا۔ آج کوئی کانفرنس نہیں، کوئی سمجھدار نہیں جو وہاں بیٹھے، ہمارے حکمران سر جوڑ کے بیٹھے اور اپنی ان غلطیوں کو نہ دہرائیں جس کی وجہ سے ملک دولخت ہوا تھا۔ آج بنگلہ دیش جانا پڑتا ہے، ہمیں پاسپورٹ لینا پڑتا ہے، میرے منہ میں خاک، اتنی غلط بات کرنے لگا، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے، خدا نہ کرے کل کو ہمیں بلوچستان بھی جانا پڑے، ہمیں اس کے لیے بھی پاسپورٹ لینا پڑے۔ پرسوں ترسوں میں سنا تھا مینگل کو، وہ جو بلوچیوں کا لیڈر ہے، کہتے ہیں ہمیں تو تماشا بنایا ہوا ہے، لالی پاپ دیتے ہیں، تماشے لگاتے ہیں، تحریک ان کے پاس میجورٹی ہے نہیں، بیچاروں کے پاس عوام نہیں ہے نا، چند ایک سیٹیں ہیں، اور اس جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے چند سیٹوں کی بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایسے نہیں پرویز الہی تحریک انصاف کی ناک کا بال بنا ہوا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ہماری 8-10 سیٹیں ہیں، لیکن ہمیں گارنٹی دو کہ اگلے الیکشن میں ہمیں 20 سیٹیں دلواؤ گے۔ وہ اپنا بھاؤ لگا رہے ہیں، اپنی قیمت بڑھا رہے ہیں، کیونکہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہے۔ نظریاتی لوگ یہ بلوچستان والے ہیں، مینگل والے ہیں، مینگل پارٹی ہے۔ نظریاتی لوگ بکی کے لوگ ہیں، وہ پارٹیاں ہیں۔ نظریاتی لوگ جو خیبر پختونخوا کے اندر ولی خان اور بادشاہ خان کے وارث بیٹھے ہیں، وہ نظریاتی لوگ ہیں۔ وہ اپنے نظریات اور خیالات سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے ہمیں ان سے اختلاف ہے، کوئی سیکولر ہو سکتا ہے، کوئی بے دین ہو سکتا ہے، کوئی ملحد ہو سکتا ہے،
لیکن اس کے باوجود وہ ملک دشمن کبھی نہیں ہو سکتے. میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہم نے کبھی آج تک کانفرنس نہیں بٹھائی. ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، جج تھا، اس نے 2 جلدوں کے اندر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پیش کی اور بتایا یہ ملک 2 لخت کیوں ہوا تھا اور اس ملک کے ٹکڑے کرنے میں کون ذمہ دار تھا. آج تک اس رپورٹ کو منظر عام پہ نہیں لایا گیا صحیح طرح سے. جو قومیں ہوتی ہیں وہ اب ان مشکلات سے سبق سیکھتی ہیں. 1971 میں یہ ملک 2 لخت ہوا. میں نے کہا فیض گیا اگلے سال، میں بتانا بھول گیا، فیض اگلے سال گیا مشاہرہ کرنے بنگلہ دیش میں. اس نے وہاں پہ غزل کہی، ہم کے ٹھہرے اجنبی کتنی مداراتوں کے بعد، کب بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. فیض ان سے جو کہنے گئے تھے جان کا صدقہ کیے، ان کہیں رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد. 1971 کے بعد 72 میں شورش کی زیر سرپرستی لاہور کے اندر ایک پروگرام ہوا سکوت ڈھاکہ پہ. وہاں پر ہمارے ایک شاعر تھے غیر معروف مشیر کاظمی. سکوت گرناطہ پہ ابو البقاء رندی نے مرثیہ کہا، ایک نوحہ پڑا جو ادبی عربی زبان کا شاہکار سمجھا جاتا ہے. سکوت خلافت عباسیہ کے بعد شیخ سعدی نے مرثیہ کہا. سکوت خلافت عثمانیہ کے بعد شفیق رام پوری نے نوحہ کہا. اور 1971 کے بعد سکوت ڈھاکہ پہ یہ آپ کا مشیر کاظمی پاکستانی شاعر تھا کوئی، اس نے ایک شعر پڑھے، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی ہے صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے. شہر ماتم تھا اقبال کا مقبرہ، تھے عدم کے مسافر بھی آئے ہوئے. خون میں لت پت کھڑے تھے لیاقت علی، روح قائد بھی سر کو جھکائے ہوئے. کہہ رہے تھے سبھی کیا غضب ہو گیا، یہ تصور تو ہرگز ہمارا نہیں. کچھ ہماری شرافت کی مجبوریاں، کچھ تمہاری نزاکت کی مجبوریاں، تم نے روکے محبت کے خود راستے، اس طرح ہم میں ہوتی گئی دوریاں. کھول تو دوں میں راز محبت مگر تیری رسوائیاں بھی گوارا نہیں. یوں تو کہنے کو گر ہے سلامت مگر کھینچ دی اس میں دیوار اغیار نے. یوں تو کہنے کو گر ہے سلامت مگر کھینچ دی اس میں دیوار اغیار نے. ایک تھے جو کبھی آج 2 ہو گئے، ٹکڑے کر ڈالا دشمن کی تلوار نے. دشمن کی تلوار نے ٹکڑے کیا ہے. جب 1971 کو اس پاکستان کو 2 لخت کیا ہے، اس کے بعد غالباً اندرا گاندھی یا کوئی اور تھا وزیر اعظم، جو بھی تھی یا جو بھی تھا، اس نے کہا تھا ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال کے اندر ڈبو دیا. یہ تمہارا نظریہ پاکستان تھا نا کہ تم ایک وطن بن گئے. کہتے ہیں بنگالیوں کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اور بدماشو آج 22 کروڑ تم ہو، 22 کروڑ وہ ہیں، تو 44 کروڑ کا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ قوت ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت کہا جاتا تھا ان بنگالیوں کے پاس پانی کے سوا ہے ہی کیا. لو آج تم پانی کی ایک ایک بوند کو ترس رہے کہ نہیں ترس رہے؟ اب تمہیں پانی کی قدر و قیمت کا احساس ہوا. پانی ہوتا کیا ہے؟ ایک تھے کبھی آج 2 ہو گئے، ٹکڑے کر ڈالا دشمن کی تلوار نے. اب یہ ہم دیکھیں یہ ملک 2 لخت ہو گیا. کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا میں بھی ایک ارض بنگال کا. وہ مولوی عبدالحق یا کوئی اور جن کو شیر بنگال کہا جاتا تھا، جو سب سے پہلے کہتے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا. تمہاری بنگلہ دیش کے اندر ہی تو بنی تھی مسلم لیگ، اور بنی کہاں پر تھی؟ کیا فسانہ کہوں ماضی و حال کا، شیر تھا میں بھی ایک ارض بنگال کا. شرق سے غرب تک میری پرواز تھی، ایک شاہی تھا میں ذہن اقبال کا. ایک بازو پہ اڑتا ہوں میں آج کل، دوسرا دشمنوں کو گوارا نہیں. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے 1950 کے بعد کتاب لکھی تھی آزادی ہند. اس میں 25 صفحے ایسے تھے جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا اسے میرے مرنے کے بعد کھولا جائے، 30 سال کے بعد کھولا جائے. اور ان صفحات کو میوزیم میں محفوظ کر دیا گیا. اور 1971 73 74 کے بعد جب پاکستان 2 لخت ہوا، وقت گزرا، وقت مقررہ پہ کاغذ کھولے گئے، اس میں ابوالکلام نے لکھا تھا یہ ملک 25 سال کے اندر 2 ٹکڑے ہو جائے گا.
جب پاکستان کے صدر بنے بعد میں مولوی فضل حق، یہ 1948 میں انہوں نے یہ واقعہ 1971 16 دسمبر جس دن ملک ٹوٹا ہے اس دن سنایا۔ اسحاق بھٹی صاحب کی کتاب ہے بزم ارجمندہ، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، انہوں نے خود سنا یہ واقعہ۔ جس دن یہ ملک دو لخت ہوا ہے اس دن روتے ہوئے مولوی فضل حق پاکستان کے صدر رہے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ کہتے ہیں 1948 کے قریب ہم اقوام متحدہ کسی پروگرام میں گئے، وہاں مولانا ابوالکلام آزاد بھی بیٹھے تھے، آج وہ بھی اسلام کا غداری ہے۔ یعنی جو تمہیں عقل کی بات سنائے گا، تمہیں حیا دلائے گا، شرم دلائے گا، حقائق سے پردہ اٹھائے گا، تمہیں صحیح بات بتائے گا، وہ غداری ہے۔ اس کو بھی آج گالیاں دی جاتی ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے بیچارے کو۔ کہتے ہیں اردو کو سب سے بڑے ادیب کو اردو کی ساری گالیاں دی گئی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا مولانا تنزن کہا آپ تو کہتے تھے پاکستان بنے گا نہیں، بنے گا تو چلے گا نہیں۔ کہا کہ میرے بھائی میں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا پاکستان بنے گا نہیں، اور نہ میں نے یہ کبھی کہا ہے کہ پاکستان چلے گا نہیں۔ میں اب بھی کہتا ہوں پاکستان ایک تجربہ ہے، آپ نے اس تجربے کو کامیاب بنانا ہے۔ صرف مولانا ابوالکلام آزاد نے نہیں کہا، عطا اللہ شاہ بخاری نے بھی یہی کہا یہ ٹوٹ جائے گا، مولانا مودودی نے بھی یہی کہا ٹوٹ جائے گا، عنایت اللہ مشرقی بھی نے کہا یہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ نہیں خوشی سے کہا ٹوٹ جائے گا، وہ یہاں پر آ کر دیکھ رہے تھے مشرقی پاکستان کے ساتھ مغربی پاکستان کے حکمران کیسے ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں۔ بھائیو آج بھی ملک وہیں پہ کھڑا ہے، اس ملک کے مسائل حل ہونے کو نہیں آ رہے۔ میں سمجھتا اس ملک کے اس وقت 4 بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے نا، اس ملک کو مزید ٹکڑے ہونے سے بچانا ہے، تو پھر ہمارے سیاستدان ہوش کے ناخن لیں، وہ 4 کام کر لیں۔ بھائیو 1947 سے لے کے 2022 کا خاتمہ ہو رہا ہے، آج تک اس ملک میں کبھی سیاسی استحکام نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیے کسی حکومت کی گارنٹی ہے کہ وہ چلے گی؟ ابھی کل پتہ نہیں حضرت صاحب نے کون سا تماشا لگانا ہے، کل کی تاریخ دی ہوئی ہے کہ میں 17 کو اعلان کروں گا، کہتے کر لا اعلان جو تو کرنا کر لا۔ پیغمبر نے قوم کو کہا تھا الیس منکم رجل رشید، اور تمہارے اندر ایک بھی عقل والا باشعور آدمی نہیں بیٹھا ہوا جو تمہیں کوئی عقل کی بات سکھا دے بتا دے۔ میں جی قوم کو ذہنی مریض بنایا ہوا ہے، میں جی پرسوں اعلان کروں گا، پرسوں اعلان کروں گا، میں جی پنڈی لے کے آ رہا ہوں، میں جی اسلام آباد لے کے آ رہا ہوں، میں جی استعفیٰ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ قوم کو پاگل بنایا ہے، دماغ خراب کیا ہے، سارے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں۔ شورش نے کہا تھا میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھ، گری ہوئی ہے طوائف تماشبینوں میں، یہ سب تماشبین ہیں اور ملک کو طوائف کی طرح رکھیل بنا کے سارے باری باری اس کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہیں، سارے اس کے ساتھ بدکاریاں کر رہے ہیں۔ وہ جگر نے کہا تھا پاکستان بننے کے بعد دیس کے اپنے کرتا درتا اکثر ہیں وہ لوگ، دل ہیں جن کے کنکر پتھر فطرت جن کی گاگ، کریا کریا بستی بستی لوٹ مچی ہے لوٹ، کریا کریا نگر نگر میں آگ لگی ہے آگ۔ یہاں سے کب سے چیختے چلاتے اس ملک کو خدا کے لیے بچا لو۔ ہر سیاسی حکمران ہو یا مذہبی لیڈر ہو اپنے اپنے فالورز کو الو اور بدھو بنایا، بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور ایسے اندھے فالورز ہیں ان کی پہلے جی وہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اچھا جی نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اب کل میں سن رہا تھا فوج نیوٹرل ہو جائے۔ اور بھائی بے وقوف آدمی کوئی تو عقل کی بات کر لو، کسی ایک بات پر تو کھڑے رہ جاؤ۔ ادھر وہ ہیں جی میاں صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں، میاں صاحب اگلے ہفتے آ رہے ہیں، میاں صاحب اگلے مہینے آ رہے ہیں، میاں صاحب مارچ کو آ رہے ہیں، وہ آ بھی جاؤ، تم نے جو آ کے تماشا لگانا لگاؤ۔ اب دیکھیں آپ، کل کا ہمارا وزیر پیٹرولیم کہتا ہے ہم روس سے تیل لے رہے ہیں، وزیر خارجہ کہتا ہے ہم نہیں لے رہے۔ یہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہو؟ اور خدا کے بندو کوئی تو سیاسی استحکام پیدا کرو۔ سفید جزیرہ 1957-56 کے اندر لکھی اس نے نسیم حجازی نے، پڑھنے والی میرے پاس پڑھی ہے یہاں پہ، اس نے مزاح کے اندر بتایا کہ 50 سال کے بعد پاکستان کا کیا حال ہوگا۔ اللہ کی قسم وہی ہو رہا ہے، اب وہی اس ملک کا حال ہو رہا ہے۔ قوم کو پاگل بنایا ہے، بے وقوف بنایا ہوا ہے۔ کسی حکمران کو یہ نہیں پتا میں نے اگلے ہفتے ہونا کہ نہیں ہونا، کسی کو پتا ہی نہیں ہے۔ اور میں جب سے ہوش سنبھالی یہی دیکھ رہا ہوں، زرداری کی حکومت ہو
جی بس اگلے ہفتے چل رہا ہے. وہ ایسے 5 سال نکل گئے، پاگل پریشانیوں میں نکل گئے. وہ اگلی حکومت آتی بس یہ مہینے دی مار ہے، وہ بھی 4-5 سال نکال دیتی. پچھلی حکومت آئی، اس کو بھی یہی سنتے تھے جی بس مہینہ کوئی چلنی ہے ابھی ختم، وہ بھی 4 سال 5 سال نکال گئی. اب یہ جب سے آئی ہے اسمبلیوں سے اس کو الوداع کر کے جب سے نہیں بنائی ہے، دیکھیں نا کیا اس ملک میں سیاسی استحکام آنا ہے. ایک صوبہ جو ہے وہ یہ آپ کا پنجاب، 2 صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے، اور جو ہے وہ دیگر 2 صوبے ہیں، ایک جو ہے وہ کسی کے پاس ہے، ایک کسی کے پاس ہے. تماشا بنایا ہوا اس ملک کا. اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے. اور یقین مانے جب تک یہ لوگ ہیں، یہ سیٹوں کے پجاری ہیں، یہ دلے اور دلال اس ملک کو بیچنے والے ہیں، یہ کبھی تک اس ملک کے اندر استحکام پیدا ہونے نہیں دیں گے. کیونکہ جب اس ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہو گیا، ان لوگوں کی چھٹی ہو جانی ہے. اور سیاسی استحکام کے بعد اگلا بڑا مسئلہ ہے، یہ دور ایسا آ گیا ہے، کیپٹلزم کا دور ہے، سرمایہ داری کا دور ہے. سرمایہ دار تب تک پیسہ نہیں نکالتا جب تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہوتا. سرمایہ دار کو گارنٹی چاہیے کہ ریٹ فکس رہیں گے. سرمایہ دار کو گارنٹی چاہیے حکومت رہے گی، اس کے ساتھ وعدوں پہ عمل درآمد، اس کے ساتھ جو عہد و پیمان کے ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. آج اس ملک کے اندر معاشی استحکام نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ والے اور پچھلے، ان کی وجہ سے بھی مالی اعتبار سے پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اللہ کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آپ کو پتہ ہے جب پچھلی حکومت جانے لگی تھی تو عوام کو کتنا ریلیف دے کر گئے تھے. 50 روپے پٹرول پہ کم کر دیے، لیوی کم کر دی، فلاں چیز کم کر دی، فلاں چیز کم کر دی. اور ہم نے چیخے چلائے یہ نہ کرو، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا. سبسڈیاں دے کے چلے گئے، حکومتی خزانہ خالی ہو گیا. اب یہ بھی وہی کر رہے ہیں. آج صبح میں خبر سن رہا تھا، رات جلدی سو گیا، صبح میں خبریں سن رہا تھا تو مجھے پتہ چلا 10 روپے پٹرول سستا ہو گیا. آپ کو پتہ ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں، اس کے نتائج کتنے برے ہیں. اس سے اب آپ کہیں گے مولوی صاحب سستے پٹرول پہ چیخ رہے ہیں. نون لیگ والے تو یہی کہیں گے نا کہ سستا کیا تو غصہ کر رہے ہیں. اللہ کے بندو میری یہ بات لکھ لو، جس طرح پچھلی حکومت نے پٹرول سستا کیا، سبسڈی دی، ملک کا بیڑا غرق ہوا، ان کی اس پالیسی کی وجہ سے بھی ملک کا بیڑا غرق ہونا ہے. ملک میں ڈالر نہیں ہے اور معاشی استحکام نہیں ہے. اور معاشی استحکام جب نہ ہو، سیاسی استحکام نہ ہو، تو بھائیو ملک کے داخلی مسائل خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے داخلی مسائل انتہائی پریشانی کا شکار ہے. داخلی طور پر آپ دیکھیے، ہے وزیر داخلہ، یہ ہو پچھلا ہو، اس سے پچھلا، اس سے پچھلا، اپنی وزارت کے علاوہ ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں. جو بھی وزیر داخلہ آتا ہے اسے بس اتنا پتا ہوتا ہے میں نے اپنے دشمنوں کو اندر کر کے چھترول ہی کرانی ہے. یہ ہو پچھلا ہو، اس سے پچھلا، اس سے پچھلا، اس سے پچھلا. جب وزارت داخلہ کی تمام توجہ کے مرکوز دشمنان رہ جاتے ہیں نا، پھر جو دشمن ہوتے ہیں انہیں 16 دسمبر کو APS کا حملہ کرنے کی ضرورت ہو جاتی ہے. جب آپ کی داخلی معاملات پہ توجہ نہیں، سیکیورٹی پہ توجہ نہیں ہے. آج کے دن ہی ہمارے ہزاروں بچے شہید کیے گئے. آپ کو تو تعداد نہیں بتائی گئی، کوئی سینکڑوں بچے شہید نہیں ہوئے، ہزاروں بچے شہید ہو گئے ہیں. اور اس ملک نے یہ بھی 16 دسمبر کو ہی دیکھا ہے. آج ہی کے دن ہمارے ملک میں آرمی پبلک اسکول پہ حملہ کیا گیا اور ان بچوں کو زندہ جلا دیا گیا. بے شک اس کے بعد ضرب ادب، ضرب فلاں شروع ہوئی، لیکن یہ داخلہ کمزوریاں ہیں، داخلہ پالیسی کی کمزوریاں ہیں کہ ہمیں ہمیشہ سانحے کے بعد خیال آتا کہ ہم اس کو درست کر لیں. پہلے آپ کی انٹیلیجنس کہاں مری ہوئی تھی، کہاں سوئے ہوئے تھے؟ آپ کو اتنا نہیں پتا چلا کہ آپ کے ملک کا اتنا بڑا پلان ہو رہا ہے، اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہے. آپ کے غوری، آپ کی ٹیکنالوجی، آپ کے سیف سٹی کیمرے، پتہ نہیں کیا کیا لگایا، کھربوں کا بجٹ جس پہ لگاتے ہیں. آپ کو یہ نہیں پتا چلتا کوئی آتے ہیں اور آپ کے ملک کے اندر جہاز لے کے آ کر یہی بندہ مار جاتے. وہ نامعلوم اسامہ بن لادن یہی پاکستان میں مارا ہے نا. بھائیو جب کوئی ملک داخلی طور پر کمزور ہو جاتا ہے پھر لوگ اس پہ اعتبار نہیں کرتے. آج دنیا ہمارے ساتھ کاروبار نہیں کرتی، ہمارا معاشی، ہمارے سیاسی استحکام نہیں ہے، ہمارے ہاں معاشی استحکام نہیں ہے، ہمارے ہاں داخلی
پالیسیاں نہیں، داخلی استحکام نہیں ہے، تو ہمارا وزیر خارجہ کیسے دوسرے ملکوں سے جا کے بات کرے گا، ان کے ساتھ معاہدے کرے گا؟ جب آپ داخلی طور پر کمزور ہوتے ہیں، پھر جو آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ سے پرے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں قرضہ کوئی کیوں دینے لگا؟ قرضوں کو مارو یار گولی۔ ہمیں تو سعودی عرب سے جب کوئی حکومت آتی تھی 3-4 ارب ڈالر ویسے ہی مل جایا کرتے تھے۔ ہم نے تو اپنے ان دوستوں کو بھی ناراض کر دیا۔ چائنا ہم سے ناراض ہے، اپنے حصے کا 58 ارب ڈالر وہ لگا چکا، تو کہتے لاؤ تسی ہن لاؤ، اسی کچھ نہیں دینا۔ 5-6 سال سے سی پیک بند پڑا ہوا تھا، پرواہ نہیں کسی کو۔ اور آئی ایم ایف نے، ورلڈ بینک نے جب ہمیں قرضہ دیا، شرائط میں یہ بھی لکھا چائنا کی جو معاہدے کی تفاصیل ہے وہ ہمیں دے، ہم نے وہ بھی ان کو دے دی۔ چائنا ناراض ہو گیا۔ ترکی ہم سے ناراض ہے، چائنا ہم سے ناراض ہے، افغانستان کی ہم سے نہیں بنتی۔ ہم بڑے فخر سے چائے پیالے دکھاتے ہیں، جی ہم افغانستان فتح کرنے کے بعد چائے پی رہے ہیں، ہماری بڑی پہنچ ہے، جی ہم نے افغانستان کو فتح کرایا، لو امب چوپ لو بہ کے، پھر جب مینگو چوپنے چوپو بہ کے، سارے ڈالر افغانی لے جاندے، جو 250-250 دے۔ بیڑا غرق ہوا اس ملک کا۔ جب مٹھائیاں تقسیم ہوئی، میں نے اس ملک میں اس مسجد میں مٹھائی تقسیم نہیں ہونے دی، مجھے بہت فون ہے۔ اور بھائی کس بات کی خوشی؟ بے وقوف ہو، بھول گئے جب افغانستان کے اندر پہلے طالبان آئے تو اس ملک کی معیشت تباہ ہو گئی تھی۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ وہی افغانی ہمارے یہاں سے ڈالر مہنگا خرید کر اپنے ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں۔ یہاں اس گورنمنٹ کے پاس پچھلے ہفتے تک 55 لاکھ ڈالر نہیں تھے، کنٹینر وہاں پر کھڑے بندرگاہوں پہ، سبزیاں تباہ ہو رہی ہیں، خراب ہو رہی ہیں، ان کے پاس 55 لاکھ ڈالر بھی نہیں ہے وہ کنٹینر چھڑوا کے یہاں لے کے آ سکے۔ ہم نے تو خارجہ بھی بڑا غرق کر لیا اپنا۔ کبھی اتنے حملے تو پچھلی حکومت میں نہیں پاکستان پہ ہوتے تھے یار، جب سے یہ نئی حکومت آئی آئے دن پاکستان کے بندے، ابھی پچھلے ہفتے 6 بندے مار دیے انہوں نے، افغانستان کی حکومت نے۔ اتنے بندے تو اتنے حملے تو پاکستان میں وہ اشرف غنی کی حکومت میں نہیں ہوئے جتنی یہ اسلامی حکومت نے آ کے مسلمانوں پہ کر دی ہے۔ اتنی تباہی تو پچھلی سیکولر حکومت نے نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہمارے دوست نہیں رہے۔ افغانستان ہمارا دوست نہیں رہا، چائنا ہمارا دوست نہیں رہا، ترکی ہمارا دوست نہیں رہا، ایران ہمارا دوست نہیں رہا، اور دکھ درد میں ہمیشہ ساتھ آنے والا سعودی عرب ہمارا دوست نہیں رہا۔ آپ نے مانگے پچھلے ہفتے پیسے 3 ارب ڈالر، 3 ارب ڈالر پہلا تو دیا نہیں، اگلا مانگنے کے لیے پھر آ گئے۔ تمہارے 8 بجے سے لے کے 12 ان کے یہی مطالبات ہیں آپ سے، ہماری حکومت سے۔ وہ یہی کہتے ہیں آپ کو ہم سے تکلیف کیا ہے؟ آپ کا جو یہ اخبار ہے، آپ کا جو میڈیا ہے، یہ 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ سعودیہ کے خلاف بکواس کیوں کرتے ہیں؟ ان کو ہم سے مسئلہ کیا ہے؟ کھاتے آپ ہمارا ہیں اور ہمیں پہ بکواس کرتے ہیں۔ کوئی عقل سے سوچو۔ وابیاں دیں دے، وابی دیں دے، اور پوری قوم وابی ہوگی، پھر انہوں نے تو کھاندے پہ ہو سارے۔ آپ نے 3 ارب ڈالر مانگا، ابھی تک انہیں دیا نہیں ہے۔ تو پچھلے ہفتے انہوں نے چائنا کے ساتھ 113 ارب ڈالر کا معاہدہ کر لیا۔ چائنا کے ساتھ 113۔ ہمیں جی محمد بن سلمان نے وہاں یہ کر دیا، وہاں وہ کر دیا، اور تانوں کی تکلیف ہے یار؟ سالمے کھول گئے تے ایتھے دے سو تے کھلے، ایتھے روک لے جائے۔ جو نجی محمد بن سلمان نے یہ کر دیا جی، وہ عورتوں کو جی ڈرائیونگ کی ایتھے کی نہیں ہوتا پیا، پہلے آئے تے صحیح کر لو۔ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا۔ اور تمہیں ان سے کیا ہے اللہ کے بندو؟ تم جب پروگرام کرتے ہو ان تک پہنچتے ہیں، ان کے میڈیا ایڈوائزر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، ان کو رپورٹیں جاتی ہیں، ان رپورٹوں کے اندر جاتا ہے کہ اس میڈیا کے اندر آپ کے خلاف بکواس کی گئی ہے، یہ بی بی سی میں آپ کے خلاف یہ لکھا گیا ہے، فلانے اخبار میں آپ کے خلاف لکھا گیا ہے، کہ چلو چھٹی کرو اتھوں۔ ہم نے نہ دشمن تو دشمن ہی رہے نا، ہمیں تو دشمنوں کو دوست بنانا تھا بھائی، ہم نے تو دوستوں کو بھی دشمن بنا لیا۔ تو اس لیے بھائی ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کے ساتھ ساتھ باشعور ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ میری ناقص رائے میں اس ملک کو جو 4 مسئلے درپیش ہیں، اگر مزید آپ نے کوئی بنگلہ دیش نہیں بنانا، ان 4 چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں بھائی سیاسی استحکام کوئی نہیں ہے، مالی استحکام کوئی نہیں ہے، داخلہ طور پر داخلی اعتبار سے ہم نہایت کمزور ہیں، اور خارجی اعتبار سے اس وقت دنیا ہم پہ اعتبار نہیں کر رہی۔ ہماری معاشی پالیسیوں کی وجہ سے،
اب یہ جو آپ نے 10 روپے پٹرول کم کیا ہے، اب IMF نے قرضہ نہیں دینا، قسط نہیں دینی۔ ان کے معاہدے کے اندر یہ چیزیں شامل تھی کہ آپ نے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں مہنگی کرنی ہے، بجلی بھی مہنگی کرنی ہے، سوئی گیس بھی مہنگی کرنی ہے، پٹرول بھی مہنگا کرنا ہے۔ پچھلی حکومت نے بھی یہی چول ماری جانے سے پہلے، ان کو بھی لگتا ہے، یہ لگ رہا ہے کہ جانے کی باری آ گئی ہے، انہوں نے اب سبسڈی دے کے چولیں مارنی ہے۔ نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ وہ ڈالر اور بند ہو جانا ہے، یہاں ہونا نہیں ہے۔ ہمارے منہ میں خاک۔ میں نے آپ کو 5 سال پہلے کہا تھا، جب یہ حکومت آئی تھی پچھلی PTI کی، میں نے کہا تھا اگر یہ حکومت رہی تو اس ملک میں ڈالر 200 تک جائے گا۔ میں نے اس وقت کہا تھا بازار میں 250 کا بھی نہیں مل رہا۔ اگر ان کی یہی پالیسیاں رہی تو میرے منہ میں خاک، ڈالر کہیں 300 تک نہ چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے سیاسی معاشی حالات کی اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔